اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو شاید یہ محض اتفاق نہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں رمضان میں کچھ خاص عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، جن کے نام فرشتے فخر سے لکھتے ہیں اور جن کی خاموش قربانیاں آسمان تک پہنچتی ہیں؟ اور ہو سکتا ہے آپ انہی میں سے ایک ہوں۔ لیکن وہ 4 عورتیں کون ہیں اور کیا واقعی آپ بھی ان میں شامل ہو سکتی ہیں؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید آج آپ کو پہلی بار احساس ہو کہ اللہ آپ سے کتنا خوش ہو سکتا ہے۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، یہ عورت کے صبر، نیت اور قربانی کا امتحان بھی ہے۔ وہی عورت جو سحری میں سب کو جگاتی ہے، خود آخری لقمہ ٹھنڈا کھاتی ہے، جو افطار تیار کرتے ہوئے اپنی تھکن چھپا لیتی ہے، جو بچوں کی ضد، شوہر کی ضرورت اور گھر کی ذمہ داریوں کے درمیان اپنی عبادت کے لیے وقت ڈھونڈتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتی، شاید میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے اللہ صرف لمبی عبادت نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، آنکھ کا وہ آنسو دیکھتا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آئیے جانتے ہیں وہ 4 عورتیں جن سے رمضان میں اللہ خاص طور پر خوش ہوتا ہے۔ پہلی عورت وہ جو نیت کو عبادت بنا دیتی ہے۔ وہ شاید سارا دن کچن میں گزارتی ہے، چولہے کی گرمی، روزے کی شدت اور تھکن کے باوجود وہ افطار بناتے ہوئے دل میں کہتے ہیں، یا اللہ یہ سب تیرے لیے ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو سالن پکانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ عورت اسی حدیث کو جیتی ہے۔ وہ ہر کام سے پہلے دل میں اللہ کو شامل کر لیتی ہے۔ جب وہ بچوں کو روزے کا شوق دلاتی ہے، جب وہ شوہر کے لیے پانی کا گلاس لاتی ہے، جب وہ گھر والوں کو مسکرا کر افطار کراتی ہے، تو شاید اسے علم نہیں کہ اس کی یہی مسکراہٹ اس کے نام اعمال میں صدقہ بن رہی ہے۔ وہ دکھاوے کے بغیر عبادت کرتی ہے، کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں، کوئی اعلان نہیں، صرف خاموش نیت اور اللہ کے لیے عمل۔ وہ کبھی یہ شکوہ نہیں کرتی کہ مجھے عبادت کا وقت نہیں ملتا، بلکہ وہ اپنے کاموں کو ہی عبادت بنا لیتی ہے۔ آٹا گوندھتے ہوئے درود پڑھ لیتی ہے، چاول دھوتے ہوئے استغفار کرتی ہے اور برتن سمیٹتے ہوئے دل میں شکر ادا کرتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ صرف مسجدوں میں نہیں، دلوں میں بھی دیکھا کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اخلاص وہ خزانہ ہے جو چھپا ہو تو زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رمضان کی شام جب سب افطار کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور وہ پیچھے کھڑی سب کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے، تو شاید زمین پر کوئی اس کی محنت نہ سراہ رہا ہو، مگر آسمان پر فرشتے اس کی نیت لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی عورت سے اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ زندگی کے عام لمحوں کو اللہ کی رضا کے لیے غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ دوسری عورت وہ جو تھکن کے باوجود سجدہ نہیں چھوڑتی۔ دن بھر مصروف رہنے کے بعد جب سب سو جاتے ہیں اور گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے، وہ آہستہ سے جائے نماز بچھاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں، کمر درد کرتی ہے، ہاتھوں میں دن بھر کے کام کی تھکن بسی ہوتی ہے، لیکن دل بے چین ہوتا ہے، ایسا بے چین کہ اگر وہ سجدہ نہ کرے تو نیند بھی مکمل نہیں آتی۔ وہ لمبی لمبی نماز نہیں پڑھ پاتی، شاید لمبی تلاوت کی طاقت نہیں بچتی، مگر 2 رکعت خلوص سے پڑھتی ہے اور سجدے میں جا کر کہتی ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یہ الفاظ سادہ ہوتے ہیں مگر دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو کسی کو نہیں دکھاتی، نہ کسی سے تعریف چاہتی ہے، بس رات کی تاریکی میں اپنے رب سے بات کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ رات کا قیام نفس کو زیادہ قابو میں رکھنے والا اور بات کو زیادہ درست کرنے والا ہے۔ یہ عورت مکمل تہجد نہ بھی پڑھ سکے، مگر اس کی کوشش، اس کی نیت، اس کی جدوجہد اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ کبھی وہ بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، کبھی شوہر کے رزق کے لیے، اور کبھی صرف اتنا کہتی ہے، یا اللہ میرا دل ٹھیک کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین پر ایک عورت خاموشی سے رو رہی ہوتی ہے اور آسمان پر اس کا ذکر رحمت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بھلا ایسی عورت سے خوش ہوتا ہے جو جسمانی تھکن سے ہار سکتی ہے مگر اپنے رب سے رشتہ توڑنے پر تیار نہیں ہوتی۔ تیسری عورت وہ جو معاف کر دیتی ہے۔ رمضان صرف بھوک کا امتحان نہیں، دل کا امتحان بھی ہے۔ یہ عورت وہ ہے جسے کسی نے گہرا دکھ دیا ہوتا ہے، رشتہ دار نے طنز کیا، شوہر نے سخت لہجے میں بات کی، کسی دوست نے راز توڑا، یا برسوں پرانا زخم آج بھی دل میں تازہ ہے۔ وہ بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہے مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک چبھن باقی ہوتی ہے۔ رمضان آتا ہے اور وہ اپنے دل کے اندر جھانکتی ہے۔ وہ سوچتی ہے میں ہر رات اللہ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن کیا میں نے خود معاف کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے اور معاف کر دو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ آیت اس کے دل پر دستک دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ معاف کرنا آسان نہیں، نفس بدلہ چاہتا ہے، دل صفائی چاہتا ہے۔ وہ دل پر پتھر رکھتی ہے، خاموشی سے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہے، یا اللہ جس نے مجھے تکلیف دی میں اسے تیرے لیے معاف کرتی ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ کسی کو اعلان نہیں کرتی، نہ سوشل میڈیا پر جذباتی سٹیٹس لگاتی ہے۔ یہ معاملہ صرف اس کا اور اس کے رب کا ہوتا ہے۔ شاید سامنے والا کبھی معذرت بھی نہ کرے مگر وہ اپنے دل کا بوجھ اتار دیتی ہے، کیونکہ اسے سکون بدلے میں نہیں اللہ کی رضا میں چاہیے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔
ہر عورت یہ ہمت نہیں کر پاتی۔ اللہ ایسی عورت سے خوش ہوتا ہے جو انتقام کے بجائے درگزر کو چنتی ہے اور دل کی صفائی کو اپنی سب سے بڑی عبادت بنا لیتی ہے۔ چوتھی عورت وہ جو کسی کو گناہ سے بچا لے۔ وہ شاید خود بہت بڑی عالمہ نہیں ہوتی، نہ اس نے بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، مگر اس کے دل میں ایک خوف اور ایک درد ہوتا ہے کہ کہیں اس کا گھر اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ وہ اپنے گھر کو صرف خوبصورت نہیں، محفوظ بنانا چاہتی ہے، آخرت کے لحاظ سے۔ وہ بچوں کو ڈانٹ کر نہیں، نرمی سے سکھاتی ہے۔ جب بچہ جھوٹ بولتا ہے تو فوراً چیخنے کے بجائے اسے پاس بیٹھا کر سمجھاتی ہے کہ بیٹا، اللہ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ روزے کی عظمت بتاتی ہے، نماز کو بوجھ نہیں بلکہ اعزاز بنا کر پیش کرتی ہے۔ اس کی آواز میں سختی نہیں، فکر ہوتی ہے۔ وہ شوہر کو طنز سے نہیں، احترام سے یاد دلاتی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اگر کبھی وہ تھک جائے تو اس کے لیے جائے نماز بچھا دیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہر چیز عام ہو چکی ہے، وہ اپنی دیوار کو فحاشی سے پاک رکھتی ہے۔ کبھی ایک آیت شیئر کر دیتی ہے، کبھی کوئی اچھی نصیحت، شاید کوئی ایک دل بدل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یہ عورت چیخ کر انقلاب نہیں لاتی، وہ کردار سے ماحول بدل دیتی ہے۔ وہ خاموشی سے اصلاح کرتی ہے، بغیر الزام دیے، بغیر شرمندہ کیے۔ اللہ ایسی عورت سے خوش ہوتا ہے جو صرف خود کو نہیں بچاتی بلکہ اپنے دائرے میں آنے والوں کو بھی گناہ کی آگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ میں ان 4 میں سے کسی جیسی نہیں، تو مایوس نہ ہو۔ اللہ کا مال نہیں دیکھتا، کوشش دیکھتا ہے۔ آج سے ایک چھوٹا سا عمل شروع کریں، کوئی ایک عادت بدل لیں، ایک سجدہ خلوص سے کر لیں، ایک دل کو معاف کر دیں، ایک کام صرف اللہ کے لیے کر لیں۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، اور شاید آپ کی اصل پہچان ابھی بن رہی ہو۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کی تھکن جانتا ہے، آپ کے آنسو دیکھتا ہے، آپ کی خاموش قربانیاں گنتا ہے۔ آپ عام نہیں ہیں۔ اگر آپ کوشش کر رہی ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں قیمتی ہیں۔ شاید زمین پر کوئی آپ کی قدر نہ کرے، مگر آسمان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ یہ ویڈیو اپنی بہن، امی یا کسی ایسی عورت کو ضرور بھیجیں جو خود کو کم سمجھتی ہے۔ اور اگر آپ دل کو جگانے والی ایسی ویڈیوز چاہتی ہیں تو چینل سبسکرائب کریں۔ ہم یہاں ایک کمیونٹی بنا رہے ہیں جہاں ہر عورت کو یاد دلایا جائے کہ وہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔